اللهم اجعل في قلبي نورا. مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی. ایپیسوڈ 5 غزہ اریحہ معاہدے کے تعلق سے اہم ریمارکس اور اشارے. 1949 سے 20ویں صدی کی 7ویں دہائی تک اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین کو پناہ گزینوں کا مسئلہ باور کرتی رہی اور اسی حیثیت سے اس سے نمٹتی رہی. 1974 عیسوی سے اس نے اپنی جنرل اسمبلی سے بھاری اکثریت سے قراردادیں پاس کیں جن میں فلسطینیوں کو خود مختاری کا حق دیا گیا ہے اور غصب کردہ حقوق کی بازیابی کے لیے مسئلہ جدوجہد کے قانونی جواز کو تسلیم کرتے ہوئے صہیونیت کو نسلی امتیاز کی صورتوں میں اسے ایک صورت تسلیم کیا گیا ہے. ساتھ ہی فلسطینیوں کی اپنے وطن کو واپسی کے حق کو ناقابل تبدیل حق مانا گیا ہے. لیکن ریاست ہائے متحدہ امریکہ ان قراردادوں کی معنویت کو ختم کر دینے، ان سے اسرائیل کی طرف سے پیہم چشم پوشی کیے رہنے اور ان میں سے ہر ایک کو ویٹو پاور کے ذریعے برپا نہ ہونے دینے کی راہ پر چلتا رہا ہے. دوسری طرف ریاست ہائے متحدہ اور عالمی برادری نہ صرف صہیونی ریاست کے قیام بلکہ اس کے استحکام کے لیے ہر طرح کا قانونی جتن کرتی رہی ہے، جس سے عالمی برادری کے دوہرے پن اور امریکہ کے نفاق اور دغلے پن کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. 1967 سے 1970 تک کا عرصہ رضاکارانہ عمل اور فلسطینی مزاحمت کے تعلق سے سنہرا دور تھا، لیکن 1970 عیسوی سے فلسطینی مزاحمت کو اردن کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں رہی. اس کے بعد صرف لبنان کے ذریعے اپنی کارروائیاں انجام دینے کی راہ اس کے لیے کھلی رہ گئی تھی. لیکن 1975 سے 1990 عیسوی تک کی مدت میں لبنان کی خانہ جنگی کے دوران فلسطینی مزاحمت کو وہاں بھی لوہے کے چنے چبانے پڑے تھے، کیونکہ اسے بار بار نشانہ بنایا گیا اور اس کی بیخونی کی پیہم کوششیں کی گئیں. 1978 عیسوی میں صہیونی ریاست کی طرف سے جنونی لبنان پر حملے اور قبضے، اور پھر 1982 عیسوی میں اس کی طرف سے کارندہ سیکیورٹی پٹی کی قیام کی وجہ سے مزاحمت کا سٹرکچر پوری طرح تباہ ہو گیا. بالآخر تنظیم آزادی فلسطین کو لبنان سے اپنے سپاہیوں کو نکال لینا پڑا. اس طرح پہلی بار یہ ہوا کہ فلسطینی مزاحمت کے لیے ساری صہیونی سرحدیں مسدود ہو گئیں. بالعموم فلسطینی تحریک انقلاب کو اپنے عرب برادر ملکوں کی طرف سے بڑی مخالفت کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے اس کی توانائیوں کا ضیاع ہوتا رہا اور عربی حکومتوں کے ساتھ خونریز تصادم کی وجہ سے جانی خسارے سے بھی دوچار ہونا پڑا. ان عربی حکومتوں نے تحریک انقلاب کو سیدھانی اپنے کنٹرول میں لینے، بجبر اس کا ترجمان بننے اور اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر اسے چلانے کی کوشش کی تھی. اکتوبر 1973 عیسوی کی جنگ کے بعد، جس میں مصر اور سیریا کے حق میں بہت سی معنوی کامیابیاں بروئے کار آئیں، اور 1974 عیسوی میں تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطینیوں کی واحد قانونی نمائندہ تنظیم مان لیے جانے کے بعد فلسطین کے تعلق سے عربوں کا احساس ذمہ داری کمزور پڑنے لگا. ستمبر 1978 عیسوی میں مصر کی طرف سے صہیونی وجود کے ساتھ تنہا کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر دینے کے بعد عربی صہیونی کشمکش سے سب سے بڑی عربی طاقت دستکش ہو گئی، اور پھر 1980 سے 1988 عیسوی تک جاری رہنے والی عراق و ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آ گئی، جس کے نتیجے میں فلسطینی تحریک انقلاب کی مالی مدد بہت محدود ہو کر رہ گئی. 1990 عیسوی میں کویت پر عراق کے حملے کی وجہ سے جو خلیجی جنگ پر منتج ہوئی اور جس کی وجہ سے عربی اسلامی صفوں میں ایسا انتشار رونما ہوا جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی، نیز سوویت یونین کے زوال اور مشرقی بلاک کی شکست کے بعد ایک قبطی دنیا میں جو تباہ کن حالات و واقعات رونما ہوئے تھے، اس کی وجہ سے فلسطینی مزاحمت کی رہی سہی طاقت بھی بکھر گئی اور تنظیم آزادی فلسطین صلح اور امن اور معاہدوں کی راہ پر چل پڑی. بالآخر اس کی سرگرمیاں سیاسی امکان کے دائرے میں سمٹ کر رہ گئیں، اور یہ اس لیے بھی ہوا تھا کہ تنظیم کی قیادت میں اپنی بقا اور فلسطینیوں کی نمائندگی کے زمام اپنے ہاتھ میں لیے رہنے کے لیے اپنے بعض ٹھوس اصولوں سے دستبرداری کا ذاتی رجحان پیدا ہو گیا تھا. تنظیم آزادی فلسطین کی کمزوری میں اضافے کے ساتھ ساتھ
صہیونی ریاست کے ساتھ امن پسندانہ صلح صفائی کا رجحان رکھنے والے دھڑے کے تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ نومبر 1988 عیسوی میں تنظیم نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو تسلیم کر لیا تھا، جس میں فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ نیز تنظیم نے اقوام متحدہ کی قرارداد جاری کردہ نومبر 1967 عیسوی کو بھی مان لیا تھا کہ جس میں قضیہ فلسطین کو محض پناہ گزینوں کا قضیہ باور کیا گیا ہے اور اس قضیے کو امن پسندانہ راہوں سے حل کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر اکتوبر 1991 عیسوی میں تنظیم اور عرب ممالک نے صہیونی ریاست کے ساتھ میڈرڈ میں براہ راست صلح اور امن کے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا۔ تقریباً 2 سالہ مذاکرات کے نتیجے میں تنظیم ریاست اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ ہاں، دسمبر 1992 عیسوی میں رازدارانہ مذاکراتی چینل کے ذریعے یہ بند راہ کچھ کھلتی نظر آئی، جس کے نتیجے میں اوسلو معاہدہ یا پہلے غزہ اریحن معاہدہ عمل میں آیا تھا، جو ناروے کے شہر اوسلو میں بروئے کار لایا گیا تھا، جس پر تنظیم نے سرکاری طور پر صہیونی ریاست کے ساتھ واشنگٹن میں 13 ستمبر 1993 عیسوی میں دستخط کیے تھے۔ غزہ اریحا معاہدے کے روح سے تنظیم نے اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کر لیا، اور یہی نہیں بلکہ ارض فلسطین کے 77% حصے پر اس کے قبضے اور ملکیت کے جواز کو بھی سند تسلیم عطا کر دی گئی۔ ساتھ ہی تنظیم نے مسلح مزاحمت اور انتقاضے سے دستبرداری کو اپنے آپ کو پابند عہد کر لیا اور سارے فلسطین کی آزادی کے سارے دعووں سے دستکش ہو جانے اور اپنی قومی چارٹر سے صہیونی ریاست کی تباہی اور اسے مٹا ڈالنے کی بات کو مکمل منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے سارے مسائل کو پرامن راہوں سے حل کرنے کا پابند رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ تنظیم کو اس کے بدلے میں اسرائیل سے جو کچھ ملا وہ یہ کہ اسے فلسطینیوں کا واحد قانونی نمائندہ مان لیا گیا اور غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے کچھ ٹکڑوں پر اسے نام نہاد خود مختار حکومت قائم کرنے کا اختیار دیا گیا، اور پھر یہ بنیادی مسائل آئندہ 5 سال کے دوران حل کر لیے جائیں گے۔ فلسطینیوں کی طرف سے اس معاہدے کو کتنا تسلیم کیا گیا تھا، اس بات کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اسے صرف تنظیم کی قیادت کرنے والی تحریک فتح اور 2 چھوٹے فلسطینی دھڑوں نے مانا تھا کہ جن کا عوام میں کوئی وزن تھا ہی نہیں، یعنی فدا محاذ اور محاذ قومی جدوجہد۔ خود فتح کے اندر بہت سے دھڑوں نے اس معاہدے اور اس کے اساس پر ہونے والی معاہدوں کی شدید مخالفت کی تھی، جیسے فاروق قدومی، ہانی حسن، خالد حسن اور محمود غنیم وغیرہ۔ فلسطینیوں کی اکثر تحریکی اور مزاحمتی گروہ اس کے بالکل مخالف تھے اور ہیں، جن میں تحریک حماس سر فہرست ہے۔ اسی طرح دیگر باوزن طاقتوں اور تحریکوں نے بھی اس بات کو بالکل مسترد کر دیا تھا، جیسے عوامی محاذ، جمہوری محاذ، جہاد اسلامی اور دیگر 7 تنظیمیں۔ معاہدے کا یہ منصوبہ ہی در حقیقت از اول تا آخر صہیونی ہے، جس کا مقصد گھنیری فلسطینی آبادی والے علاقے کے بوجھ سے گلو خلاصی حاصل کرنا تھا، جہاں بہت سے اقتصادی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اسرائیل عرصے سے غزہ پٹی سے پلو جھاڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ دنیا میں زبردست گھنیری آبادی والے خطوں میں سے ایک ہے، بلکہ کئی بار اس نے یہ علاقہ مصر کے حوالے کرنے کی پیشکش کی، لیکن مصر اس کے لیے کسی طرح تیار نہ ہوا۔ اس معاہدے کے لیے تنظیم نے عوام سے کوئی رائے نہیں لی تھی، بلکہ از خود یہ معاہدہ تنے تنہا کر لیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے عملی طور پر فلسطینیوں کو صہیونی ریاست کے زیر نگرانی، اس کے براہ راست کنٹرول کے تحت محدود اختیارات والی خود مختار حکومت کے قیام کا حق دیا گیا ہے۔ جائے حکومت پر بھی فلسطینیوں کو اقتدار اعلیٰ اور مکمل خود مختاری حاصل نہیں ہوگی، اور ان کی حکومت اور قانون سازی میں بھی صہیونی ریاست سے رابطے اور ہم آہنگی کی پابند ہوگی۔ اس معاہدے میں بنیادی مسائل کی تئیں التوا کی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ فلسطینیوں کی مکمل آزادی پر منتج ہونے والی کسی صورتحال کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، اور نہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی سے اسرائیل کے انخلا کی کوئی بات کہی گئی۔ یہودی بستیوں کو ختم کرنے یا مشرقی قدس کو فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے تعلق سے بھی مکمل خاموشی برتی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مشرقی قدس میں ہی مسجد اقصی واقع ہے۔ اسی طرح فلسطینیوں کی اپنے وطن کو واپسی کی بات بھی لپیٹ دی گئی۔ مذاکرات کے سال ہا سال کے بعد بھی
اب تک کوئی مرکزی مسئلہ حل نہ ہو سکا، نہ اس کی دور دور تک کوئی امید ہے، بلکہ صہیونی ریاست کی طرف سے مقبوضہ اراضی کو یہودیانے کے تعلق سے ریس جاری ہے اور اسے کسی معاہدے، وعدے، عالمی فیصلے اور عالمی برادری کی کسی مانگ کا کوئی پاس نہ تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اب صہیونی ریاست کے خلاف کسی طرح کی فلسطینی جدوجہد اور مسلح کارروائی کے تحت کیے جانے والے کسی بھی عمل کو کچل دینا فلسطینی مقتدرہ کی مجبوری ہے، بلکہ اپنے خلوص اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے فلسطینی تنظیموں کے مجاہدین اور انتفاضہ کاروں کو گرفتار کرنا اور انہیں جیل میں ڈالنا، سزا دینا یا اسرائیل کے حوالے کر دینا فلسطینی مقتدرہ کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اسے امن اور صلح سے دلچسپی ہے، اور اس وجہ سے اس نے 9 سیکیورٹی ادارے قائم کر لیے ہیں جس کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کی سانسیں گنی جاتی رہی ہیں اور ان کی مصیبتوں سے بوجھل زندگی کو اور بوجھل بنایا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ فلسطینی مقتدرہ اقتصادی، سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں اکثر ناکام رہی ہے، حالانکہ انہی میدانوں میں اصلاً اسے اپنی کارکردگی ثابت کرنا چاہیے تھی۔ اس کے سارے ادارے بدعنوانیوں کی مثال بن کر رہ گئے ہیں، اور پھر اس معاہدے کی وجہ سے تنظیم آزادی فلسطین اپنی ذات، اپنے اہداف اور اپنے چارٹر کو اکثر مسترد کرتے ہوئے مسلح جدوجہد سے کنارہ کشی کی پابند ہو گئی ہے کہ جسے اب دہشت گردی کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسرائیل میں اسی دن سے جشن کا سماں ہے کہ تنظیم نے، جو فلسطینیوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی، فلسطینیوں کی اراضی کو غصب کرتے رہنے، فلسطینیوں کو دربدر کر دینے اور ان کے حقوق کو سلب کر لینے کی واضح طور پر منظوری دے دی گئی تھی۔ صہیونی ریاست کے ساتھ امن معاہدے کے تعلق سے قابل اعتماد تمام علماء عرب و مسلمین نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ غصب کردہ فلسطینی اراضی کی بازیابی اور اسلام کے جھنڈے تلے ان کی واپسی کے لیے مقدس جہاد کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ ساتھ کشمکش کو حق و باطل کا تصادم مانا ہے، جو نسل در نسل مسلمانوں کو وراثت میں ملتا رہے گا، تاکہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو فتح اور غلبے سے ہمکنار کرے گا۔ مسلمانوں کی کسی نسل کو جو ضعف اور ناتوانی اور بے سر و سامانی سے دوچار ہو، آئندہ مسلمان نسلوں کو جہاد کے مقدس فریضے سے محروم کر دینے یا اس کی راہ روک دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پیش نظر رہے کہ قضیہ فلسطین روئے زمین کے سارے مسلمانوں کا قضیہ ہے، جو اس سے کسی طرح بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں، خواہ اس کے حل میں طویل زمانہ لگ جائے۔ یعنی یہ قضیہ صرف فلسطینیوں کا بھی قضیہ نہیں ہے، چہ جائے کہ تنظیم آزادی فلسطین اسے اپنا ذاتی مسئلہ تصور کر لے اور اس کے جو جی میں آئے کرے۔ 1988 سے 1994 کے انتفاضہ اولیٰ مبارکہ کے نتیجے میں زبردست اسلامی بیداری کی ایسی لہر پیدا ہوئی جس نے فلسطینی مزاحمت میں ایک بنیادی عنصر کی حیثیت اختیار کر لی۔ خصوصاً اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کے ذریعے یہ بیداری ہر ایک اسلام پسند فلسطینی کے دل میں ایمان و یقین کی ایسی چنگاری بن گئی جس نے تذبذب، تردد اور عدم یقین کے سارے اثاثے کو خاکستر کر دیا۔ انتفاضے کی وجہ سے باہمی ہمدردی اور قضیہ فلسطین کے تئیں نہ صرف اسلامی اور عربی صفوں میں بلکہ عالمی برادری کی صف میں بھی از سر نو دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا اور لکھنا پڑتا ہے کہ حالات کی ستم ظریفی اور فلسطینی اور عربی قیادتوں کی ذہنیت نے انتفاضے کی سلگائی ہوئی آنچ کو وسعت پذیری اور آزادی فلسطین کے لیے مطلوبہ حد تک بے قرار ہو کر اپنی تاثیر دکھانے کا موقع نہ دیا، بلکہ غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ امن معاہدے اور بے معنی تصفیے کی سمت میں سرعت کے ساتھ سیاسی سطح پر فائدہ اٹھانے کے لیے اسے منفی انداز میں استعمال کیا ہے۔ ستمبر 2000 عیسوی میں شروع ہونے والے آخری انتفاضہ اقصیٰ نے، جو ہنوز جاری ہے، پوری طرح یہ ثابت کر دیا ہے کہ فلسطینی اپنی چاک کے حوالے سے اپنے حق سے ذرہ برابر بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس انتفاضے کے نتیجے میں مسلم عوام کی فلسطینیوں کے ساتھ بے پناہ ہمدردی اور برادرانہ اور انسانی جذبات میں ہم آہنگی کے مظاہر کو دیکھنے کو ملے تھے، جس کی وجہ سے قضیہ فلسطین کے اسلامی شناخت ایک بار اور پوری طرح اجاگر ہوئی ہے۔ دوسری طرف نہ صرف صہیونی کی بربریت اور صہیونی امن پسندی کے ان کھوکھلے دعووں کی قلی کھل گئی ہے،
بلکہ تصفیے کے منصوبے کو زبردست تمانچہ رسید ہوا ہے جو امت مسلمہ کے ناقابل تبدیل اصولوں اور ناقابل دستبرداری حقوق کی قیمت پر بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ قضیہ فلسطین زبردست انسانی حیثیتوں کا حامل قضیہ ہے، کیونکہ اس کی شناخت حقوق انسانی کے نام نہاد دعوے داروں کے روبہ رو مظلوم کی فریاد ہے، نیز اس سے عالمی برادری کے دوہرے پیمانوں اور جدید عالمی نظام کی بے طرح خرابیوں کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ترقی، علم و ہنر، ٹیکنالوجی برتری اور انسانی حقوق کی پاسداری کے بے معنی دعووں پر بے تحاشا فخر کنندہ تہذیب کے گھنونے نفاق اور دوہرے پن کی بیہودہ شرمگاہیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، جسے 50 لاکھ پناہ گزینوں کو کھلے آسمان کے نیچے فرش زمین پر اپنے گھروں سے زبردستی نکال کر ڈال دیا جانا پسند ہوا، اور 4500 سال سے اپنے وطن کو آباد کیے رکھنے والی قوم کو وہاں سے بے روزگار بھگا کر دنیا کے کونے کونے سے فرسودہ اور بے بنیاد دعووں کے تحت، جو نہ تو تاریخ کی منطق کے مطابق ہیں اور نہ ہی جدید تمدنی اقدار سے ہم آہنگ ہیں، نہ عالمی قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں، ہر رنگ و نسل کے یہودیوں کا آبسنا نہ صرف گوارا ہوا ہے بلکہ خوش آئند اور خوشگوار ہوا ہے، اور جس کو یہ بھی گوارا ہو کہ ارض مقدسہ کو بے گناہوں کے خون سے لالازار کیا جاتا رہے، جسے محبت و امن کی زمین ہونا چاہیے۔ صہیونی تحریک اور اس کا فلسطین پر قبضہ در حقیقت اس باقی ماندہ مغربی روایتی استعمار کا نمونہ ہے کہ جس کی بساط ساری دنیا سے لپٹ چکی ہے اور جلد یا بدیر انشاءاللہ ارض فلسطین سے بھی لپٹ جائے گا۔ عالم اسلام کے قلب فلسطین میں صہیونی ریاست کا وجود اور وسیع تر تباہی کے ہتھیاروں کی اس کے ذریعے ذخیرہ کیا جانا کہ جس میں 200 ایٹمی بم شامل ہیں، اور اس کے اندر اس بات کی صلاحیت کا پایا جانا کہ وہ تقریباً 10 لاکھ کی نفری فوج کو 72 گھنٹے کے اندر مکمل طور پر الرٹ کر سکتی ہے، عالمی امن کے دھماکے کے لیے ہم وقت یقینی خطرہ ہے کہ جس سے تیسری عالمی جنگ کا بھیانک خطرہ ہر وقت موجود ہے، اس لیے کہ بالیقین کسی نہ کسی آئندہ وقت میں مسلمانوں کے پاس بھی وسیع تر تباہی کے ہتھیار اور طاقت کے ہماگیر اسباب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دینوں کو لوگوں کے درمیان تبدیل کرتا رہتا ہے اور حالات کی یکسانیت باقی نہیں رہتی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ مسلمان فلسطین میں اپنے حق سے کسی حال میں بھی دستبردار نہ ہوں گے، اور اس کے قلب میں کسی ایسی اجنبی ریاست کو ہرگز قبول نہ کریں گے جو ان کی کمزوری کا باعث بن کر ان کے اتحاد کو پارا پارا کرتی رہے، اور اس کے ازالے کی اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے کہ جس طرح انہوں نے اس سے قبل دوسری طاقتوں کے ازالے کی کوشش کی اور بالآخر انہیں کھدیڑ کر رکھ دیا تھا۔ بجلد وہ وقت آیا چاہتا ہے جب بڑی ظالم طاقتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس ناجائز ریاست کا بیج بو کر انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا، جس وجہ سے ساری انسانیت موت اور تباہی سے ہمکنار ہونے کو ہے۔ اس خطرناک گھڑی کی آمد سے قبل یہ ریاست ٹوٹ کر بکھر جائے تو ساری انسانیت کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوگی۔ 28 ستمبر 2000 عیسوی سے فلسطینی سرزمین پر مسجد اقصیٰ کے اندر سے انتفاضہ ثانی یعنی دوسرا انتفاضہ شروع ہوا، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ صہیونیوں کی لیکوڈ پارٹی کا زعیم بدباطن ایریل شیرون 3000 اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ میں زبردستی گھس آیا۔ اس کے ساتھ بہت سے صہیونی انتہا پسند اور دہشت گرد بھی تھے۔ فلسطینی نوجوانوں نے کھلے سینوں اور ننگے جسموں سے اسرائیلی پولیس والوں کی گولیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ متعدد جوان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی۔ اس کے بعد سارے ارض فلسطین اور غزہ کی پٹی اور رملہ کے علاقوں میں مزاحمت کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ صہیونیوں کے بجھائے نہ بجھی۔ اسرائیلی فوجوں نے زبردست تباہی کی نت نئے امریکی ہتھیاروں کے ذریعے فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر دیا، ہزاروں کو زخمی اور اپاہج بنا دیا، لاتعداد فلسطینیوں کے گھر ڈھا دیے گئے، سینکڑوں کو گرفتار کر کے اپنے بدترین عقوبت خانی جیلوں میں ڈال دیا گیا، سینکڑوں بچوں اور بوڑھوں کو تحت کر دیا گیا۔ لیکن مبارک زمین کے سعادت نصیب جوانوں نے پسپا ہونے کے کسی رویے کو لبیک نہیں کہا تھا۔ فلسطینیوں کے ایک دھڑے کو لالچ، دنیاوی مفادات اور مادی وسائل کی چکا چوند سے خیرہ کر کے خود فلسطینی بچوں اور بوڑھوں کے خون کا سودا کرنے اور ان کی بے لوث قربانیوں کو بے معنی بنا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن صہیونی اور ان کے سرپرست امریکی اس چال میں کامیاب نہ ہو سکے۔
دوسری تحریک انتفاضہ کی ابتدا سے اب تک کے وہ اعداد و شمار بھی جو کہ خود امریکن ریسرچ سینٹر سے شائع ہوئے تھے، انسانی برادری کو اگر وہ انسانیت سے عاری نہ ہوئی ہو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں: 121 یہودی بچوں کے بالمقابل 722 فلسطینی بچے شہید ہوئے، 1084 یہودیوں کے بالمقابل 3870 فلسطینی مرد و عورت شہید ہوئے، 7433 یہودیوں کے بالمقابل 29700 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ نام نہاد فلسطینی مقتدرہ کو، جو دراصل امریکہ اور اسرائیل کی کارندہ یا اس کے مفادات اور چال بازی کی اسیر ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے، اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے فلسطینیوں کو یومیہ $23,000 دیتا رہا ہے، جبکہ یہودیوں کو یومیہ $1,50,00,000 دے رہا ہے۔ دوسرے انتفاضے کے بعد سے ایک بھی یہودی جیل میں نہیں ہے، جبکہ 9000 فلسطینی اسرائیل کی جیل عقوبت خانے میں طرح طرح کی سزائیں جھیل رہے ہیں۔ انتفاضے کی ابتدا سے اب تک ایک بھی اسرائیلی گھر منہدم نہیں ہوا، لیکن فلسطینیوں کے 5000 مکانات مکمل طور پر زمین بوس کر دیے گئے۔ 2003 عیسوی تک فلسطینیوں کے لیے ایک بھی نیا مکان تعمیر نہ ہوا، لیکن مارچ 2001 سے جولائی 2003 تک 65 اسرائیلی آبادیاں بسا دی گئیں۔ یاد رہے کہ یہ اعداد و شمار امریکی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی تباہی اس سے کئی گنا زیادہ ہوئی ہے۔ آزاد ذرائع کے طور پر ستمبر 2000 عیسوی میں انتفاضے کے بعد سے اب تک 2007 عیسوی تک شہید ہو جانے والے صرف فلسطینی بچوں کی تعداد کم از کم 2800 کے قریب ہے، جن کی عمریں عموماً 15 سے 16 سال سے کم تھیں، جبکہ زخمی بچوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں یہودی افواج کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3500 کے قریب تھی، اور مسلح جدوجہد میں شہید ہونے والے اور غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے۔ مغربی کنارے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ فلسطینیوں کے مکمل طور پر منہدم کردہ مکانات کی تعداد تقریباً 26,000، جزوی طور پر منہدم ہونے والے مکانات کی تعداد تقریباً 26,500 ہے۔ فلسطینیوں کے علاقے میں مقتدرہ کے دائرے میں آنے والے خطوں میں عام راستوں، شاہراہوں اور عمارتوں کی تباہی کے خسارے کا تخمینہ $300 ملین سے زیادہ بنتا ہے۔ صہیونیوں کی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے 14,000 سے زیادہ کسان متاثر ہوئے۔ اسی طرح صنعتی سیکٹر کی سطح پر 2004 کے اواخر تک 90,000 ورک شاپس اور تجارتی مراکز کو اکثر تباہ کر دیا گیا۔ 3 لاکھ سے زائد لوگ بیکار ہو گئے، اور بیکار لوگوں کا تناسب 33% ہو چکا ہے، اور غربت کی شرح 65% تک پہنچ